خواتین حضرات زوم پر اور یہاں جو لوگ ہیں موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں سب کو خوش آمدید. اور آج کا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلہائے رنگا رنگ ہے اور ہماری بہت دیرینہ ساتھی انجم ذیشان صاحبہ آج میزبانی نظامت کر رہی ہیں. یہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے اس لیے اب ان کا تعارف تو کرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہی ہیں ان کو. ڈاکٹر انجم ذیشان تشریف لائیے, آپ کی بھرپور تعلیم ہے. مؤذن, خواتین و حضرات, اردو اکیڈمی کی اس محفل گل ہائے رنگا رنگ میں آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام اور آداب. اور سب سے پہلے تو میں دعا کرتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری زندگی ان سب مصروفیات کے باوجود پرسکون, پر لطف اور بامانی ہو جائے. تو جیسا کہ آپ سب واقف ہیں اس پروگرام سے, یا آپ صحیح کہ گل ہائے رنگا رنگ میں ہم ہمارے پڑھنے والے مختلف شعراء کے کلام کو چنتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں یہاں پریزنٹ کرنے کے لیے. اور یہ پروگرام گاہے گاہے ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان شعراء کو پڑھیں اور یہ ایک معنی میں ہمارا اس شاعر کے لیے, اس شاعر کے کلام کے لیے, ان کے ورک, انہوں نے جو کام کیا ہے, ایک طرح سے خراج تحسین بھی ہوتا ہے. تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں اپنے پسندیدہ شاعر کے ساتھ کرتی ہوں اور میرے پسندیدہ شاعر ہیں علامہ اقبال. اور علامہ اقبال کے بارے میں کچھ کہوں تو یہ چھوٹا بڑی بات ہوگی, لیکن یہ موقع یہ ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور ابھی نومبر 9 کو ان کا یوم پیدائش تھا. تو ان کا ذکر کرنا, ان کے کام کا, ان کے افکار کو سیلیبریٹ کرنا, یہ میرے لیے باعث مسرت ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو, ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. تو اب میں پڑھتی ہوں ان کی جو غزل میں نے چنی ہے, اور یہ غزل بانگ درا سے ہے. اس کا مطلب ہے نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام بھی. اور یہ مطلب نہیں ہے تو میں نے پورا شعر سنا دیا, لیکن پھر سے میں پڑھتی. مائک ذرا قریب ہو جائے. اچھا, میں ذرا یہ نکال لوں, کدھر گیا موبائل. یہ تھا, میں نے نکال کے رکھا تھا اس کو. اردو اکیڈمی کا سائن نہیں ہے, سائن جی کہاں لگائیں گے یہ بتا دیجیے. اچھا, آج اسٹیج پہ جگہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ آپ جب ایڈٹ کریں تو یہ کاٹ دیجیے گا. جی, آپ جب ایڈٹ کریں تو کاٹ دیجیے گا. یہ اتنا سارا وقت جو میں نے لے لیا. جی, یہ تو کچھ انٹرنیٹ کا بھی ہے, یہ تو اتنا سلو کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں. فون پہ جی, غزل ہے نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی.
پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام بھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا لبے بام بھی، عشق عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام بھی، شیوائے عشق ہے آزادی و دیر آشوبی، شیوائے عشق ہے آزادی و دیر آشوبی، تو ہے زناری بت خانہ ایام بھی، اور عذر پرہیز پر کہتا ہے بگڑ کر ساقی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام بھی، اور سعی پیہم ہے ترازوئے کم و کیف حیات، سعی پیہم ہے ترازوئے کم و کیف حیات، تیری میزان ہے شمار سحر و شام بھی، اور ابر نیساں یہ تنک بخشی شبنم کب تک، ابر نیساں یہ تنک بخشی شبنم کب تک، میرے کوثر کے لالے ہیں تہی جام بھی، اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ بادہ گراں عجم وہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب، بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں مے آشام بھی، اور مطلع ہے کہ خبر اقبال کی لائی ہے گلستاں سے نسیم، خبر اقبال کی لائی ہے گلستاں سے نسیم، نوئے گرفتار پڑکتا ہے تہے دام بھی، اور نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام بھی۔ یہ علامہ اقبال اور وہی کی جس شراب کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے تو بات بن جائے۔ چلیے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی طرف۔ اگلے شاعر ہیں ساحر لدھیانوی، بقول احمد ندیم قاسمی کے تازہ بیاں البیلا شاعر، اپنی شاعری کے ذریعے بطور خاص نوجوانوں کے دلوں کو گرمانے اور فلموں کے لیے ادبیت سے بھرپور نغمے لکھنے کے نتیجے میں انہیں ٹین ایجر کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی ان مقبول شاعروں میں سے ایک ہیں جن پر ترقی پسند شاعری بجا طور پر ناز کر سکتی ہے۔ ان کی ایک نظم تاج محل پڑھنے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں جناب ڈاکٹر عادل اشری صاحب کو۔ ڈاکٹر عادل اشری صاحب ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہے ہیں اور وہ ساؤتھ سین ہوزے سے تشریف لائے ہیں۔ اردو سے بے حد لگاؤ ہے اور وہ یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، تو لہٰذا بہت ساری تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عادل اشری صاحب۔ السلام علیکم، اور آپ لوگوں کو بہت شکریہ یہ موقع دینے کا۔ میں پہلی دفعہ اس کی جسارت کر رہا ہوں کوئی کلام پیش کرنے کی، پبلک فورم میں آج تک نہیں کیا اور کوئی ایسا ہنر نہیں ہے، لیکن اور گانے کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں آپ کو آج پیش کروں گا ساحر لدھیانوی کی مشہور نظم تاج محل، لیکن اس سے پہلے میں تاج محل آپ کو سناؤں ہم لوگوں کو، اور یہ مجھے پتہ ہے کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے، لیکن دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، دو لفظ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں
our heart goes out to Palestine, all the deaths, and also for innocent deaths for Israel. Khuda kare kabhi both of them can live peacefully after. But going back to the Taj Mahal, उसके बारे में ये तो बहुत मशहूर नज़म है और बहुत आप लोगों ने सब ने सुनी होगी. आप सुन सर आवाज़ आ रही है आप लोगों? जी जी. लेकिन इसके बारे में मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. मुझे ये नहीं पता कितनी सही है, लेकिन ये नज़म साहिर लुधियानवी ने जब वो 19 साल के थे जब लिखी थी. तो हुआ यूँ कि उनकी यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हो रहा था जिसका उन्वान था ताजमहल, और बड़े बड़े शायर आए और उन्होंने ताजमहल की ख़ूबसूरती और मोहब्बत का और इज़हार का पर नज़में कहीं और गज़लें कहीं. साहिर लुधियानवी लेट पहुँचे वहाँ पर. तो जब वो लेट हो गए तो लोगों ने कहा, उनका मैं भी एक ताजमहल पर नज़म लिख कर लाया हूँ. तो लोगों ने कहा अब आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि बड़े अशार जा चुके हैं और ये महज़ब नहीं है कि हम आपको मौका मिलें आप नए शायर. उनका बस मैं एक शेर सुनाऊँगा. तो लोगों ने कहा चलें ठीक है एक शेर सुना दें. तो उन्होंने कहा एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक. बस इतना कहना था कि सब ने, क्योंकि बिल्कुल अलग था जो लोग पेश कर चुके थे, तो सब ने इसरार किया कि वो ये पूरी नज़म सुनाएं. तो उन्होंने फिर पूरी नज़म सुनाई. तो मैं आपको सुनाता हूँ. ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही. मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी. सख्त जिन राहों पे हों उल्फत शाही के निशान, उन राहों सख्त जिन राहों पे हों सतवत के निशान, उन राहों पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी. मेरी महबूब पस पर्दे तशीर वफ़ा, तूने सतवत के शाही निशानों को तो देखा होता. मुर्दा शाहों के मक़ाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता. अनगिनत लोगों ने इस दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए सामान तशहीर नहीं क्योंकि वो भी अपनी तरह मुफलिस थे. ये इमारत और मक़ाबिर ये फसीलें ये हिसार, ये इमारत और मक़ाबिर ये फसीलें ये हिसार. मुतलक़ल हुक्म शहंशाहों के अज़मत के सुतून, सीने दहर के नासूर कोहना नासूर. जज़्ब इनमें है तेरे और मेरे अजदाद का खून. मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील. उनके प्यारों के मुक़ाबिल रहे बेनाम व नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील. ये चमने ज़ार ये जमुना का किनारा ये महल, ये चमने ज़ार ये जमुना का किनारा ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार ये महराब ये ताख. एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक. मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल साहब. You memorized it. That's awesome. माज़रत चाहूँगा इसके लिए बहुत लिखा हूँ आपको आता ही. अगले शायर हैं नासिर काज़मी साहब. माइक थोड़ा सा साउंड ही ऊपर कर दे. नीचे नहीं. हमारे अगले शायर हैं, नीचे तो किया. Yeah, the whole thing needs to go down. Yeah, like that. Yes. ओके हो गया, अभी ठीक है. आपको भी काम करना है. तो क्या करना चाहिए? फिर तो मैं जाऊँ तो काम पढ़ के आऊँ वापस. मेरे से बात सही है. तो
تو ہمارے اگلے شاعر کا نام ہے ناصر کاظمی صاحب. اور ناصر کاظمی اردو غزل کا مانوس اجنبی. ان کا تعارف میں اب انہی کے اس قول سے کرتی ہوں کہ غزل کا احوال دل کا سا ہے. یہ بار بار اچڑی ہے اور بار بار بسی ہے. کئی بار غزل اچڑی لیکن کئی بار زندہ ہوئی. اور اس کا امتیاز بھی یہی ہے کہ اس میں اچھی شاعری ہوئی ہے. یہ قول ہے خود ناصر کاظمی صاحب کا. شاعری میں ان کے ابتدائی ماڈل میر تقی میر اور اختر شیرانی تھے. شاعری کے ساتھ ساتھ وہ ایک نثر نگار بھی تھے. تو آئیے اس موقع پر ان کی ایک غزل جس کا مطلع ہے جب ذرا تیز ہوا سنتے ہیں ہماری زومی ساتھی محترمہ ثریا جبی صاحبہ سے، جو کہ آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. بہت کلاسیکل انداز میں کلام پڑھتی ہیں. تو تشریف لاتی ہیں محترمہ ثریا جبی صاحبہ. شکریہ بہت انجم آپ کا. غزل ناصر کاظمی. جب ذرا تیز ہوا ہوتی ہے، جب ذرا تیز ہوا ہوتی ہے، کیسی سنسان فضا ہوتی ہے، کیسی سنسان فضا ہوتی ہے، جب ذرا تیز ہوا ہوتی ہے. ہم نے دیکھے ہیں وہ سناٹے بھی، ہم نے دیکھے ہیں وہ سناٹے بھی، جب ہر ایک سانس صدا ہوتی ہے، جب ہر ایک سانس صدا ہوتی ہے. دل کا یہ حال ہوا تیرے بعد، دل کا یہ حال ہوا تیرے بعد، جیسے ویران سرا ہوتی ہے، جیسے ویران سرا ہوتی ہے. رونا آتا ہے ہمیں بھی لیکن، رونا آتا ہے ہمیں بھی لیکن، اس میں توہین وفا ہوتی ہے، اس میں توہین وفا ہوتی ہے. منہ اندھیرے کبھی اٹھ کر دیکھو، منہ اندھیرے کبھی اٹھ کر دیکھو، کیا ترو تازہ ہوا ہوتی ہے، کیا ترو تازہ ہوا ہوتی ہے. گلشن فکر کی منہ بند کلی، گلشن فکر کی منہ بند کلی، شب مہتاب میں واہ ہوتی ہے، شب مہتاب میں واہ ہوتی ہے. حادثہ ہے کہ خزاں سے پہلے، حادثہ ہے کہ خزاں سے پہلے، بوئے گل گل سے جدا ہوتی ہے، بوئے گل گل سے جدا ہوتی ہے. اور شعر ملاحظہ ہو،
ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ آخری شعر مقطع عرض ہے۔ جب کوئی غم نہیں ہوتا ناصر، جب کوئی غم نہیں ہوتا ناصر، بے کلی دل کی صبا ہوتی ہے، بے کلی دل کی صبا ہوتی ہے، بے کلی دل کی صبا ہوتی ہے۔ شکریہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ بہت خوبصورت آپ کا، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ بہت شکریہ سریا جبی صاحبہ۔ اگلے شاعر ہیں جاوید اختر صاحب۔ جاوید اختر کو کون نہیں جانتا، بے حد مقبول نغمہ نگار، مشہور فلموں کے اسکرپٹ رائٹر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، شاعر۔ ان کی شخصیت بطور شاعر کیا ہے یہ اس شعر سے معلوم کیجیے کہ جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، جدھر جاتے ہیں سب جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا۔ ان کی ایک غزل پڑھنے کے لیے، غزل نہیں، ان کی ایک نظم پڑھیں گی۔ نظم کا عنوان ہے مدر ٹیریسا، جس کو پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گی محترمہ زیبا صاحبہ کو، جو کہ ہم سب ان کو اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ہماری دیرینہ ساتھی ہیں، تو میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنی نظم پڑھیں۔ آپ سب لوگوں کو میرا بہت بہت آداب، سلام، اور میں کہنا چاہوں گی کہ میں بہت دنوں کے بعد، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ کووڈ کے بعد سے پہلی بار میں یہاں فزیکلی آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے اردو اکیڈمی سے تعلق میرا کم ہوا ہو، کیونکہ میں برابر زوم پہ شامل ہوتی رہی۔ یہ نظم جاوید اختر صاحب کی ہے، اے ماں ٹریسا۔ مدر ٹریسا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کون ہے جو ان کی خدمتوں سے واقف نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کیا ہے غریبوں کے لیے، بیماروں کے لیے، لیکن جاوید اختر کا سوچنے کا انداز کچھ الگ ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن ہر ایک کو حق ہے اپنی اپنی سوچ کے اوپر، لیکن جس خوبصورتی سے انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ کہتے ہیں مجھے تیری عظمت سے انکار نہیں ہے، مجھے تیری عظمت سے انکار نہیں ہے، نہ جانے کتنے سوکھے اور ویران آنکھیں، نہ جانے کتنے سوکھے اور ویران آنکھیں، نہ جانے کتنے تھکے بدن اور زخمی روحیں، نہ جانے کتنے تھکے بدن اور زخمی روحیں، کوڑا گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا ڈھونڈنے ننگے بچے، نہ کوڑے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا ڈھونڈتے ہوئے ننگے بچے، فٹ پاتھوں پر گلتے سڑتے بوڑھے کوڑھی، کیا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، فٹ پاتھوں پر گلتے سڑتے بوڑھے کوڑھی، نہ جانے کتنے بے درد بے کس انسان، نہ جانے کتنے کچلے بے بس انسان، تیری چھاؤں میں جینے کی ہمت پاتے ہیں، ان کو اپنے ہونے کی جو سزا ملی ہے، ہونے کی سزا کا ذرا استعمال دیکھیے کیا خوبصورت ہے،
उनको अपने होने की जो सज़ा मिली है, इस होने की सज़ा से थोड़ी सी ही सही मोहलत पाते हैं, थोड़ी सी ही सही मगर मोहलत पाते हैं। तेरा करम है, थोड़ी सी ही सही मगर मोहलत पाते हैं। तेरा करम है एक समंदर जिसका कोई पार नहीं, तेरा करम तो एक समंदर जिसका कोई पार नहीं। ऐ माँ टेरेसा, मुझे तेरी अजमत से इनकार नहीं। मैं ठहरा खुदगर्ज इंसान, बस एक अपनी ही खातिर जीने वाला। मैं तुझसे किस मुंह से पूछूं, मैं तुझसे किस मुंह से पूछूं? तूने कभी ये क्यों नहीं सोचा, किसने इन बदहालों को बदहाल किया है? किसने इन बदहालों को बदहाल किया है? तूने कभी ये क्यों नहीं सोचा ये कौन सी ताकत है जो इन इंसानों से जीने का हक छीन कर, वो कौन सी ताकत है जो इन इंसानों से जीने का हक छीन कर उनको फुटपाथों और कूड़ा घरों तक पहुंचाती है? वो कौन सी ताकत है? तूने ये क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं सोचा वो कौन सी ताकत है जो इन इंसानों को कूड़ा घर तक पहुंचाती है? उन फुटपाथ तूने कभी ये क्यों नहीं देखा, तूने कभी ये क्यों नहीं देखा? वही निज़ाम ज़र, इन लाइनों पे गौर कीजिएगा आप, वही निज़ाम ज़र जिसने इन भूखों से रोटी छीनी है, जिसने इन भूखों से रोटी छीनी है, तेरे कहने पे इन भूखों के आगे कुछ रोटी के टुकड़े डाल रहे हैं। तेरे कहने पर इन भूखों के आगे कुछ रोटी के टुकड़े डाल रहे हैं। तूने कभी ये क्यों नहीं चाहा कि नंगे बच्चे, बूढ़े कोढ़ी, बेबस इंसान इस दुनिया से अपने जीने का हक मांगे, बजाय भीख देने के जीने का हक मांगे? ऐसा क्यों है माँ, ऐसा क्यों है माँ? एक जानिब मजलूम से तुझको हमदर्दी है और दूसरी जानिब जालिम से भी आर नहीं है माँ। लेकिन सच है, ऐसी बातें मैं तुझसे किस मुंह से पूछूं? ऐसी बातें मैं तुझसे किस मुंह से पूछूं? पूछूंगा तो मुझ पर भी तो वो जिम्मेदारी आ जाएगी जिससे मैं अब तक बचता चला आ रहा हूं। क्या बात है। तुझसे पूछूंगा तो मुझ पर भी वो जिम्मेदारी आ जाएगी जिससे अब तक मैं बचता चला आ रहा हूँ। बेहतर है कि खामोशी रहूं, बेहतर है कि खामोशी रहूं। और कुछ कहना है तो यही कहूँ मैं, ऐ माँ टेरेसा, मुझे तेरी अजमत से इनकार नहीं, मुझे तेरी अजमत से इनकार नहीं। बहुत 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 शुक्रिया ज़ेबा रिजवी साहिबा, बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा। शुक्रिया आपका बहुत। और अब मैं दावत दूंगी अपने अगले पढ़ने वाले को, जिन्होंने साहिर लुधियानवी को चुना है, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। और इनका साहिर लुधियानवी का कलाम जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, इसे पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगी जनाब महमूद हसन साहब को। महमूद हसन साहब ट्रेसी से तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही बाकायदगी से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जिसके लिए उनको बहुत हमें हौसला अफजाई भी करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए इधर। आप आएँ और अपना कलाम पढ़ें बहुत भरपूर तालियों के साथ। और बड़े अच्छे बाल संवार के आते हैं। नहीं आपने और किया। इनके पास टोपी नहीं है ना अर्शद भाई, इनके पास टोपी नहीं। मैं देता हूँ। उर्दू एकेडमी के अज़ीज़ दोस्तों, आदाब अर्ज़ करता हूँ। आपकी इजाज़त से साहिर लुधियानवी की ये नज़्म पेश करना चाहूँगा, जिसका उन्वान है इसका उन्वान है ये शरीफ इंसानों, ये शरीफ इंसानों। हमारे लिए शरीफ इंसान जी। तो कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो,
नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। और कहते हैं कि बम घरों पे गिरे कि सरहद पर रूह तामीर ज़ख्म खाती है, और खेत अपने जले कि औरों के ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। और कहते हैं कि टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, और फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। और कहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, आज आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, भूख और एहतियाज कल देगी। और इसलिए ये शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। और कहते हैं कि बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुश्तो खून ही नहीं, हासिले ज़िंदगी खिरत भी है, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं। और कहते हैं कि आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अम को जिनसे तक़वियत पहुँचे, अम से जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। और जंग वहशत से बर्बरियत से अमन व तहज़ीब व इर्तक़ा के लिए, अमन व तहज़ीब व इर्तक़ा के लिए जंग एटम की साजिशों के ख़िलाफ़, अमन इंसान की बका के लिए। और जंग इफ़लास और ग़ुलामी से अमन बेहतर है निज़ाम की खातिर। और जंग भटकी हुई क़यादत से, जंग भटकी हुई क़यादत से अमन सादा अवाम की खातिर। और आखिरी बंद है, जंग सरमाए के तसल्लुत से, जंग सरमाए के तसल्लुत से जमहूर की खुशी के लिए। जंगों के फैसलों के ख़िलाफ़, जंगों के फैसलों के ख़िलाफ़ अमन व ज़िंदगी के लिए, अमन पुर अमन ज़िंदगी के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया महमूद हसन साहब, आपकी नज़्म, आई थिंक नज़्म थी या कि गज़ल थी? नज़्म, राइट? या बहुत ही अप्रोप्रिएट थी। हस्बे जी जी। सैफुद्दीन सैफुद्दीन नाम और सैफ तखल्लुस था इनका। और बाज़ सियासी और मजहबी मसाइल पर अरबाब कॉलेज से उलझ पड़ने की वजह से इम्तहान से रोक दिया गया। मजबूरन सैफ ने तालीम से मुंह मोड़ लिया और 1946 में फ़िल्मी लाइन इख्तियार कर ली।
فلمی نغمہ نگاری اور مکالمے لکھنا ان کا ذریعہ معاش بن گیا. خم کا گل ان کے شعری مجموعے کا نام ہے. اب میں دعوت دیتی ہوں جناب ظفر یوسف زئی صاحب کو، جو کہ ان کا ایک کلام پڑھیں گے. ویسے تو آپ ترنم سے پڑھتے ہیں، مگر مجھے آج پتہ نہیں ہے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. آپ آئیں، تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. آداب اور تسلیمات. یقیناً اب تھوڑا ماحول میں تبدیلی آنی چاہیے. جیسا کہ ذیشان صاحبہ نے بتایا کہ مجھے ترنم کا بھی شوق ہے، لیکن تحت کسی حد تک گوارا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ پڑھنے میں تھوڑا لطف بھی ہو اور سامعین پہ اس کا اچھا اثر پڑے. اور یہ جو غزل ہے غالباً 50 میں کافی مقبول رہی اور اس کو کئی گلوکاروں نے اپنی اپنی آوازوں میں پیش کیا. وہ زیادہ تر کلاسیکی تھا، لیکن میں نے کسی فلمی دھن سے اس کو چرانا نہیں کہہ سکتے، لیکن متاثر ہو کے پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے لگتا ہے مائکروفون ہاتھ میں لے لو. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. کوئی ایسا دل، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت. میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. میری آرزو کی دنیا دل ناتواں کی حسرت. میری آرزو کی دنیا دل ناتواں کی حسرت. جسے کھو کے شادماں تھے اسے آج پا کے روئے. جسے کھو کے شادماں تھے اسے آج پا کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. تیری بے وفائیوں پر، تیری کج ادائیوں پر، تیری بے وفائیوں پر، تیری کج ادائیوں پر کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے. کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. اور یہ آخری بند ہے.
جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بیتی، جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بیتی، کئی رو کے مسکرائے کئی مسکرا کے روئے، کئی رو کے مسکرائے کئی مسکرا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت ہی خوب یوسف صاحب، آپ نے واقعی ماحول بدل دیا، پروگرام میں ایک نیا تازہ ہوا چلا دیا آپ نے۔ میں بھی اس کو ہاں یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو اب یہاں بھی میں تھوڑا ٹرینڈ چینج کرتی ہوں، اور یہ اب شاعر نہیں شاعرہ ہیں۔ شاعرہ کا نام ہے زاہدہ حنا۔ زاہدہ حنا پاکستان کی معروف اور ممتاز افسانہ نگار، افسانہ اور ناول نگار، ادیبہ اور کالم نویس ہیں۔ 1970 میں مشہور شاعر جان ایلیا سے شادی ہوئی، اور وہ بہت اچھی شاعرہ بھی رہی ہیں، لیکن جن کے بارے میں لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ ان کی ایک غزل جانتی ہوں کہ وہ خفا بھی نہیں، پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ماہ طلعت شازی صاحبہ کو، جو کہ زوم کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور وہ بہت ہی نرم انداز میں کلام پڑھتی ہیں۔ تو تشریف لائیے محترمہ طلعت شازی صاحبہ۔ بہت شکریہ انجم ذیشان صاحبہ، اور تمام سامعین کو اور ناظرین کو آداب، تسلیمات۔ جی جیسا کہ آپ نے بتا رہی تھی ابھی کہ زاہدہ حنا بر صغیر کی بہت ہی بے باک صحافی، کالم نگار، ادیبہ، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور شاعرہ بھی ہیں پورے بر صغیر کی، لیکن شاعرہ کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رخ اپنا بدل دیا اور نثر کی طرف زیادہ ان کے الفاظ اور ان کی نثر شاعری سے کم نہیں، بہت عمدہ۔ تو خیر میں آپ کو اسی لیے میں نے ان کو چنا، اور میں ان کی چھوٹی سی غزل ہے جو آپ کے سماعت کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ جانتی ہوں کہ وہ خفا بھی نہیں، جانتی ہوں کہ وہ خفا بھی نہیں، دل کسی طور مانتا بھی نہیں، دل کسی طور مانتا بھی نہیں، جانتی ہوں کہ وہ خفا بھی نہیں۔ کیا وفا و جفا کی بات کریں، کیا وفا و جفا کی بات کریں، درمیاں اب تو کچھ رہا بھی نہیں، درمیاں اب تو کچھ رہا بھی نہیں۔ درد وہ بھی سہا ہے تیرے لیے، درد وہ بھی سہا ہے تیرے لیے، میری قسمت میں جو لکھا بھی نہیں، درد وہ بھی سہا ہے تیرے لیے، میری قسمت میں جو لکھا بھی نہیں۔ اور ہر تمنا سراب بنتی رہی، ہر تمنا سراب بنتی رہی، ان سرابوں کی انتہا بھی نہیں، ان سرابوں کی انتہا بھی نہیں۔ اور ہاں چراغاں کی کیفیت تھی کبھی، ہاں چراغاں کی کیفیت تھی کبھی، اب تو پلکوں پہ ایک دیا بھی نہیں، اب تو پلکوں پہ ایک دیا بھی نہیں۔ دل کو اب تک یقین آ نہ سکا، دل کو اب تک یقین آ نہ سکا، یوں نہیں ہے کہ وہ ملا بھی نہیں،
दिल को अब तक यकीन आ न सका, यूं नहीं है कि वो मिला भी नहीं। मख्तार वक्त इतना गुजर चुका है हिना, वक्त इतना गुजर चुका है हिना, जाने वाले से अब गिला भी नहीं, जाने वाले से अब गिला भी नहीं। वक्त इतना गुजर चुका है हिना, और जानती हूँ कि वो खफा भी नहीं, दिल किसी तौर मानता भी नहीं। आदाब अर्ज़। वाह